خنزیر کا گوشت کھانے والوں کی نظریں ہماری بچیوں پر ہیں، شراب پینے والے ہماری بچیوں کے جسم سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ آج پورے ہندوستان میں ہر باطل نظریات کے حامل جو کفر و شرک کے دل دادا ہیں، وہ میری ہی بہن بیٹیوں کی عزتیں، ان کا ایمان چھیننے پر آمادہ ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے ملک شام کے علاقے میں جب ایک کرسچن نے مسلم لڑکیوں کو جو حج پہ جا رہی تھیں انہیں قید کر لیا تو ایک ہنگامہ ہوا، ان لڑکیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، تو اس کا نام تھا آرنالڈ، اس کو پکڑا گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا ان بچیوں کو کیوں پکڑا، تو وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ بچیاں مصیبت میں نبی کو پکارتی ہیں، میں نے اس لیے گرفتار کیا ان کو کہ ذرا دیکھوں کہ اس کے نبی میں طاقت کتنی ہے۔ بلا اپنے نبی کو، بلا اپنے محمد کو، میں تمہاری عزتیں لوٹنا چاہتا ہوں۔ ان لڑکیوں کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی جی آرنالڈ نے، اور ایک جملہ کہا تھا بلا اپنے محمد کو، تیرے محمد میں اتنی طاقت ہے۔ تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اس وقت فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد نور الدین زنگی کی معاونت کے بعد اور بیت المقدس میں ان کی بیوی کے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ مبارک ممبر جب پہنچایا تھا، اس کے بعد انہیں خبر لگی کہ آرنالڈ نے کہا ہے کہ بلا اپنے محمد کو، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جو فوج کا رخ تھا موڑ دیا اور اس کرسچنزم کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ بہت بڑی فورس تھی اس کے ساتھ، اور جب حملہ کیا تو تہس نہس کر دیا۔ بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے کیبنٹ منتری پکڑے گئے، سب کو اس نے ہٹا دیا اپنی نگاہوں کے سامنے۔ اور جب اس کی نگاہوں کے سامنے آرنالڈ آیا نا، تو معلوم کیا کہا تھا سلطان نے؟ ظالم تو نے کہا تھا نا بلا اپنے محمد کو، مدینے والے محمد تو نہیں آئے لیکن محمد کا غلام آ گیا ہے۔ ہاں، تو نے حضور پر درود پڑھنے والی بچیوں کی عزتیں لوٹنے کی کوشش کی ہے، ان کے سفر مدینہ المنورہ کو متاثر کیا ہے۔ سن، میں تیرا مستقبل خراب کر دوں گا، میں تیری آخرت خراب کر دوں گا۔ اپنی ذاتی تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے، صرف ایک جملے کی بنیاد پر بلا اپنے محمد کو۔ آج ہماری لڑکیاں شراب کھانے جا رہی ہیں اور لڑکیاں ہوٹلوں کی زینت بن رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں تو تقریر بھی نہیں سننی ہے۔ 10 منٹ کے بعد 2 آدمی ادھر سے اٹھیں گے، 2 آدمی ادھر سے اٹھیں گے، 3 آدمی ادھر سے اٹھیں گے۔ یہ بھیک مانگ مانگ کے صدر صاحب، سنگھٹی صاحب جلسہ کرتے ہیں، اور پھر جو نعرے کی گونج میں ہم نعتیں منقبتیں سن کر کے اپنے اپنے گھروں کا رخ لیتے ہیں، پھر مطلب کی باتیں کون سنے گا؟ میرا سوال ہے، آپ مجھے بتائیں۔ آخرت میں تیاری کے حوالے سے یہاں آخرت کی جو تیاری ہے وہ کیسے کریں گے؟ کیسے ماں اپنے بیٹے کی پرورش کرے گی؟ کیسے باپ اپنے بیٹے کو بتائے گا؟ کیسے ان بہنوں کو قرآن پڑھنے کا ہنر سکھایا جائے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ بیٹے بیٹھو گے خاموشی سے، یہی ہے مسئلہ، ٹھیک ہے؟ مجھے بولنا نہ پڑے اور دقت ہوگی تم سب کو میں اسٹیج پہ باری باری بٹھا لوں گا، لیکن بولنا نہیں، میں تم سے ہاتھ جوڑ گزارش کرتا ہوں۔ سنیں آپ، تھوڑی سی باتیں سنیں۔ کیا کہتا ہے؟ یہ لڑکی مسلمان کی ہے جس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہے۔ میں کیا بتاؤں، ابھی جھانسی کے قریب ایک جلسے میں گیا تھا، حافظ سلمان صاحب تھے، اسٹیج پر ایک سید صاحب تھے، بزرگ ہیں، پیارے ہیں، وہ کہنے لگے، بولے آصف بھائی ایک لڑکا دوسرے فلور سے چھت سے گرا اور نیچے سڑک پر مر گیا، اس کا سر پھٹ گیا، لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے شراب کی مہک آ رہی، وہ شراب پیے ہوئے چھجے پہ ٹہل رہا تھا، اوپر سے گرا تو نیچے مر گیا۔ جب اس کے باپ کو بلایا گیا، اس کے بھائی کو بلایا گیا، صاحبو یہ بہرائے شریف غازی سرکار کی زمین ہے، آپ یقین کریں، معلوم ہے کیا ہوا؟ جب اس کے باپ اور بھائی کو بلایا گیا تو لوگوں نے افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانیوں پر مارا ہے، باپ بیٹے دونوں نشے میں تھے۔ آپ غوث پاک کی مجلس کرنے بیٹھے، دونوں نشے میں تھے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، بہت دور کا واقعہ نہیں ہے، آپ میرے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں، میں آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہوں، یہ آپ کے اور میرے شہر کے قریب کی بات ہے۔ شادی ہوئی لڑکی کی اور 3 مہینے کے بعد ٹھیکہ دیشی شراب کے سامنے نقاب اوڑھ کر کے وہ بیئر کی بوتل خرید رہی تھی۔ بالکل سچی بات ہے، آپ مجھ سے تنہائی میں پوچھے تو میں آپ کو دکان کا اور اس علاقے کا، اس ضلع کا پتہ بتا دوں، آپ کل جا کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ وہ نقاب اوڑھ کر کے وہ لڑکی شراب خانے پہ شراب کی بوتل خرید رہی تھی۔ ہنگامہ ہوا، لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو حضور کی امت ہو کی لڑکی ہو کر کے شراب خانے پہ شراب کی دکان پہ کھڑی ہے۔ تو لڑکی نے کیا کہا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے باپ شراب پیتے تھے، روزانہ بلیک رنگ کی پولیتھین میں شراب لاتے تھے اور وہ پی کر کے تھوڑی سی بچا کے فریج میں رکھتے تھے صبح پینے کے لیے۔
میں جب فریج کھولتی تو اس میں سے شراب کی مہک بدبو آتی، تو میں تھوڑی سی متاثر ہوئی، ایک دن میں نے کھول کے دیکھا تو اسے چکھ لیا میں نے، دوسری رات پھر میرا دل کہا، پھر میں نے چکھ لیا، ایسے ہی شراب کے چند گھونٹ چکھتے چکھتے میری عادت خراب ہو گئی، باپ پی کے سو جاتا، اس کے بعد میں پی کے میں سو جاتی تھی، میری کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جب میں نشے میں نہ ہوں۔ جب میری شادی ہوئی اور میں دلہن بن کر کے سسرال آئی تو یہاں مجھے 4 مہینے تک شراب نہ ملی، میں بے چین ہو گئی، آج جب برداشت نہ ہوا تو نقاب اوڑھ کر کے میں بیئر بار کے سامنے آ گئی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صاحبو آئیے سوچیں کہ ایک کمیٹی ہے، 25-30 لوگ ہیں، 2-2 روپے جلسہ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو، ان کا فیوچر اچھا ہو، ان بچوں کے چہرے پر کوئی تماچے نہ مار سکے، قرآن کو کوئی آگ لگا نہ سکے۔ یہ باپ دادا نے اپنی ذاتی کمائی سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے، کل اس پر بلڈوزر نہ چلے۔ یہ ہماری گود کی پلی ہوئی بچیاں جو ہماری ماؤں کی گود میں ہیں، یا کل بڑی ہو جائیں گی تو کوئی ان کی عزتوں سے کھلواڑ نہ کر سکے۔ ہمیں اس طریقے پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم اس نظریے پر گئے تو حضور غوث اعظم سرکار کی امی نے کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے بغداد شریف جا رہے ہو، یہ سب کو پتا۔ حالانکہ بغداد میں 2 برائیاں بڑی عام تھیں، ایک کو ننگا پن کہتے ہیں، ابھی کیا ہے؟ ابھی تو لڑکیوں کے جسم پہ کپڑے ہیں۔ جب 900 سال پہلے حضور غوث پاک بغداد شریف جیلان سے آئے تھے تو لڑکیاں اتنا کم لباس پہنتی تھیں کہ جو پرہیزگار لوگ تھے وہ نقاب اوڑھ کے چلا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا، پرہیزگار لوگ نقاب اوڑھ کے چلتے تھے۔ خیاط درزی کی دکان پر عورتیں اپنے حجاب بنوانے کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تھیں، بلکہ مرد بزرگ لوگ خیاط درزی کی دکان پر اپنا نقاب اپنا حجاب سلوانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے۔ دوسرا فرقہ تھا رافضیت کا، شیخین کی توہین کرنے والوں کا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اپنی امی سے میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی امی نے یہ نہیں کہا کہ بغداد کے ننگے پن سے بچے رہنا، آپ کی امی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بغداد کے رافضیت کے فتنوں سے بچے رہنا، آپ کی ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہا تھا؟ اونچی بولے آپ، ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے والا ہی آگے چل کے دوسرا کام کرتا ہے، کبھی حرام نہیں کھاتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو عبد القادر یہ شامل ہے، ضم ہے اس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ جب اپنے دوستوں کو یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، نام تو نہیں ظاہر ہے لیکن دوستوں کے سردار ہیں شیخ عبد القادر، وہ کیوں بری ہوں گے؟ ذرا سوچو کہ جب اللہ شیخ عبد القادر جو ولیوں کے سردار ہیں، ولایت اقطاب و اوتاد و ابرار کی شرف ڈگریاں پانے والے بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں کہتا ہے یہ میرے دوست ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر غوث پاک بھی کہتے ہیں جو میرا مرید ہے اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، مریدی لا تخف واشن فإنی۔ الحمدللہ، بس شرط یہ ہے کہ ہماری جو بہکتی ہوئی نسلیں ہیں ان کو سنبھالا کیسے جائے۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، روز دعا کرتے ہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو بولے سیدھے راستے کو ہی حلال خور کہتے ہیں۔ حلال کھانے والا اگر چل رہا ہے تو سمجھ لو یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، سچ بولنے والا اگر جا رہا ہے تو سمجھ لو یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ نے کسی سچے کا دامن تھام لیا تو سمجھ لو آپ حلال کھانے والوں کے قریب ہیں اور سچ بولنے والوں کے قریب ہیں، اور آپ کامیاب اور کامراں رہیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیں، ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ 11:15 بج رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تقریر کے ختم ہونے کا وقت ہے، لیکن پھر اس گزارش ہے کہ بیٹھے رہیے گا۔ پوری دنیا آپ کے جسم کو نوچنا چاہتی ہے، پوری دنیا آپ کے جسم کو خرید کر کے اپنے بیڈ کی زینت بنانا چاہتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کے بچوں کے گردے بیچے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کی آنکھیں نکال کر کے وہ جو ہے سپلائی کی جا رہی ہے، ہمیں خبر تک نہیں، ہمارے عقیدے خریدے جا رہے ہیں۔ نعت کی محفلوں میں آئے تب بھی ہمارے اندر وہی بے ہنگم سی بھی فضا موجود ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو انشاءاللہ، آمین۔ بیٹھیں گے تھوڑی سی بات سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آپ کہتے ہیں سیدھے راستے پر چلا، میرا سوال ہے سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ میرے بچے انگریزی میں ٹاپ کر لے، اے میرے بچے میتھ میں ٹاپ کر لے، اے میرے بیٹے تو جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، اے میرے بیٹے اسپورٹس میں کرکٹ میں ٹاپ کر لے، بالنگ اچھی کرتا ہے اس میں ٹاپ کر لے۔
کبھی آپ نے کہا بیٹنگ اچھی کرتا ہے، والی بال بہت اچھا کھیلتا ہے، میرا بیٹا فٹ بالر بہت اچھا، اے میرے بیٹے اس میں ٹاپ کر لے۔ کبھی آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو حضور پر درود پڑھا کر عشق رسول بننے میں اپنے دوستوں سے ٹاپ کر لے، عاشق رسول بننے میں تو اپنے قبیلے کے لوگوں سے اوپر چلا جا۔ کبھی ہم نے کہا؟ نہیں کہا۔ ہم نے اپنے بچوں کو حضور کا عاشق نہیں بنایا۔ ہم نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی وہ ہماری جنازے کو بھی، جب یہ کاندھا دیں گے نا ہمارے جنازے کو، تب بھی یہ موبائل کی دنیا میں ڈوبے رہیں گے، انہیں خبر نہیں ہوگی کہ میرے کاندھے پر میرے باپ کا جنازہ جا رہا ہے۔ ماں کی قبروں پہ جوتے پہن کے کھڑے ہوں گے اور لوڈو کھیلتے ہوں گے ہمارے بچے۔ جو تعلیم ہم نے دی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے خواجہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر نام آپ ان کو اچھا لگے تو سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جائیں گے تو نہیں مجھے بولے، بیٹھیں گے تھوڑی سی بات سنیں گے، بھائی 500 کلومیٹر دور سے آیا ہوں اور فجر کی نماز پڑھ کے چلا تھا، تب سے ہی چل رہا ہوں۔ آپ ہی سلمان صاحب جانتے ہیں، رستم بھائی جانتے ہیں، بس آپ اچھا سن لیتے ہیں تو یہ میرا نذرانہ لفافہ ہے بھائی۔ اپنے پیسے رکھو اپنے پاس، میرے لیے غوث پاک کافی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میری بات کو سن لو۔ معلوم ہے غلام غوث ہزاروی ہیں، سننا میری بہنوں، اور اپنی گود کے بچوں کو بہت سنبھالنا۔ ان بچوں پر نفس اور شر اور شیطان کی بڑی نظر ہے۔ سنیں، غلام غوث ہزاروی ہیں، معلوم ہے ان کی شادی ہوئی، ان کے ماں باپ نے انہیں درود کی لوریاں سنا کے انہیں پالا تھا۔ ان کے باپ باپ نے انہیں درود کے نغمے سنا کے انہیں پالا تھا۔ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی جس لڑکی سے ہوئی، اللہ نے اس لڑکی کو بھی بڑے کمال عطا کیے۔ وہ لڑکی بھی کسی دنیا دار کے گھر میں نہیں پلی تھی، وہ لڑکی بھی غلام احمد مختار کے سائے میں پلی تھی۔ جب یہ لڑکی بڑی ہوئی تو اس کی شادی حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ اس کی آواز کم کرے بھائی جان، ہاں آواز کم کرے، سنیں بس غور سے سنیں۔ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب شادی ہوئی تو لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ ایک بات بتا دوں آپ سے، اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ یہ رم اللہ غازہ خان یونس جو فلسطین سے تقریباً 155-60 کلومیٹر پر ہے، رم اللہ غازہ خان یونس، یہ فلسطین کا، اسی کے قریب میں نبہان ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ شیخ یوسف ان کا نام تھا، باپ کا نام تھا اسماعیل، ان کے شہر کا نام تھا نبہان۔ بڑے عظیم الشان بزرگ تھے۔ جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ جب وہ تھوڑا سا کافی دن ہوا تو اس لڑکی کی سہیلی نے ملاقات کی، بولے آپ کی شادی ہو گئی بہن؟ بولے ہاں میری شادی ہو گئی۔ بولے کس سے ہوئی؟ بولے وہ حضرت غلام شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے، میری شادی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو معلوم کیا کہا سہیلی نے؟ اوفو، تجھے مولوی ہی ملا ہے اور کوئی نہیں ملا؟ تجھے کوئی قاعدے کا پیسے والا آدمی نہیں ملا جیسے تو اپنا رشتہ کرتی؟ تجھے اور کوئی نہیں ملا؟ ایک مولوی ملا تجھے جسے ہسبینڈ بنایا جائے؟ تو وہ خاموش کھڑی تھی۔ پھر سہیلی نے کیا کہا؟ اے میری بہن یہ بتا تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو اسٹیج سے لے کر کے کرسیوں پر زمینوں پر بیٹھے ہیں اور محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ بتا تجھے اس مولوی کے ساتھ شادی کر کے کیا ملا؟ تو یوسف بن اسماعیل نبہانی کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ کیا بولی میری بہن؟ اس لڑکے مولوی کے ساتھ رہ کے مجھے کیا ملا؟ سن، اس کی مبارک صحبت نور کا اثر ہے کہ تقریباً 86 مرتبہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کیا، 14 کم 100 مرتبہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، صرف اسی بزرگ کی نالین کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں، رشتے اچھے ہوتے ہیں تو پھر قسمتیں بام عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں خواب میں فلمی ایکٹریس کو دیکھتے ہیں، اور یہ کیسی ماں تھی جس کی بیٹی خواب میں رسول پاک کو دیکھا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، غلام غوث کہتے ہیں میری ماں نے مجھے وہ درود کے نغمے دے کے پالا تھا، موبائل دے کے نہیں پالا تھا۔ کل ایک بچہ مجھے ملا، اس کی دونوں آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ لال سرخ۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ تو اس کے چاچو نے کہا کہ آصف بھائی یہ بس موبائل کا اثر ہے، موبائل کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں درود کی ضرورت تھی وہاں موبائل دے دیا گیا، بچوں کو نہ قرآن سنایا گیا نہ درود سنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ غلام غوث کہتے ہیں میری شادی ہوئی، لڑکی بڑی نیک تھی، ہم دونوں اکٹھا ہوئے، میرے گھر میں اللہ نے ایک محبت کی نشانی پیدا کی۔ الحمدللہ وہ بیٹے کی صورت میں، میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، جیسے میرے ماں باپ نے مجھے درود
सुना सुना के पाला था, वैसे हमने भी दरूद सुना सुना के अपने बेटे को पाला। बच्चा मेरा 20-21 साल का हो गया, अचानक मेरा बेटा बीमार पड़ गया। गुलाम गौस कहते अचानक मेरा बेटा बीमार पड़ गया, और जब बीमार हुआ तो उसे हमने डॉक्टर के पास जाके दिखाया, उसे एडमिट कर लिया गया। इलाज पे इलाज उसका डॉक्टर करते रहे, लेकिन मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। गुलाम गौस हज़ारवी कहते अफसोस ये है कि एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाया, कहा हजरत, मैंने कहा क्या बात है? बोले अपने बेटे को लेके जाओ, बेड खाली कर दो। तो मैंने कहा क्यों? बोले 4 घंटे के बाद तेरा बेटा मर जाएगा, 4 घंटे के बाद तेरा बेटा मर जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी पगड़ी अपने कदमों के नीचे रख लें, मेरे बच्चे को मरने मत दें। तो डॉक्टर ने कहा बड़े बड़े डॉक्टर से राब्ता कायम किया गया, तेरा बेटा ठीक नहीं होता, तेरे बेटे का इलाज नहीं है, तेरा बेटा अब दुनिया से जाने वाला है। अल्लाह अकबर। गुलाम गौस कहते हैं जब मैंने सुना तो रोने लगा। मेरे बेटे को बेड से उठा करके उसे टेबल पे रखा गया था। डॉक्टर ने कहा कि लेके जाएं, टेबल पे इतनी जगह नहीं है, लेके जाएं। गुलाम गौस कहते मैं रोने लगा और मैंने अपने बेटे को उठाया। सुनना साहिबो, वो कहते मैंने अपने बेटे को उठाया और उठा करके जैसे अपने घर में आया ना, उसे चारपाई पर लिटाया। मेरी बीवी रोने लगी, जिसने दूध नहीं खून पिला के पाला था, रोने लगी कि 21 साल का ये पेड़ खुश्क हो रहा है, 21 साल का ये तना दरख्त आज मुरझा रहा है। मेरा बेटा, बोले मेरी बीवी रोने लगी, मैं रोने लगा, और मेरे बेटे की आंखें टुकटुकी बांध के दीवारों दर को देखती रही कि जिस घर में मैं पला और बढ़ा हूँ, ये घर मुझसे हमेशा के लिए छूटने वाला है। गुलाम गौस कहते हैं मैं बैठा हुआ था, या करीमों या सलामों का विर्द कर रहा था। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? कहा गुलाम गौस हज़ारवी हैं। मैंने कहा क्या बात है? जब मैं दरवाजे पर गया ना, तो आने वाले ने क्या कहा? आने वाले ने क्या कहा? गुलाम गौस हज़ारवी साहब। मैंने कहा हाँ बोलो। कहा आप घर में बैठे हुए हैं, कादियानी फ़िरके के लोगों ने फलां इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया है और लोगों के अकीदे ख़राब कर रहे हैं। वो ऐलान कर रहे हैं कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी आया था। वो ऐलान कर रहे हैं कि लोगों के अकीदे ख़राब कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, लिहाजा जल्दी चलें, उनसे बहस करना है, उनसे मुनाजरा करना है। वो ग़ुलाम गौस हज़ारवी घर के अंदर आए और अपनी बीवी के पास खड़े होकर रोने लगे। तो बीवी ने क्या कहा? बोले कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। बोले हाँ, लेकिन फिर मालूम है क्या बोले अपने बेटे से? बोले बेटे मैं जा रहा हूँ, कादियानी फ़िरके के लोग एक इलाके पर हमला किए हुए हैं, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो बेटे ने कहा अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? मैं खुद दुनिया से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तो मालूम क्या कहा था? बोले ऐ मेरे बेटे सुन, मुझे जाने दे, मैं तेरे जाने का इंतज़ार नहीं करूँगा। बेटे ने कहा मैं आपका बेटा हूँ, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तो गुलाम गौस हज़ारवी ने कहा था सुन, तुझ जैसे हज़ारों बेटे नबी के नाम पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह के रसूल का दीन मुझे आवाज़ दे रहा है, मुझे कुरान आवाज़ दे रहा है, मुझे हुर्मत मुस्तफ़ा आवाज़ दे रही है। अय मेरे बेटे मुझे जाने दे। बेटे ने अपने बाप का दामन थाम लिया। बोले अब्बू मलकुल मौत आने वाले हैं, मुझे विदा करके जाएं, मैं दोबारा नहीं मिलूँगा। गुलाम गौस हज़ारवी ने कहा तू मुझे मिले न मिले, मुझे तो मदीने वाले आका से मिलने की तलब है। मालूम है जब निकलने लगे तो बाप का दामन बेटे ने थाम लिया। ये इश्क रसूल था जिसे एक अच्छी तरबियत इंस्टीट्यूट गोद ने पाल के बड़ा किया था। सुने, अगर ये बातें अच्छी लग जाएं तो याद रखिएगा इंशाअल्लाह, हंगामा नहीं भाई, मुझे खामोशी बहुत पसंद है। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मेरे बेटे ने मेरा दामन थाम लिया। जब दामन थाम लिया तो मैंने कहा मेरे बेटे मेरा मुझ पर अगर तू एक एहसान करना चाहता है तो वो कर ले। उसने कहा क्या? तो मैंने कहा कि अगर तेरा इंतकाल हो जाए और कब्र में तेरी हुजूर तशरीफ़ लाएं, जब हुजूर से मुलाकात हो तो हुजूर से कहना कि मेरे अब्बू ने आपको सलाम अर्ज़ किया। अल्लाह अकबर, मेरे बाप ने आपको सलाम अर्ज़ किया। बेटा रोने लगा। गुलाम गौस कहते हैं मैं उसी अफसोस में निकला, सामने बस स्टॉप था, बस पे जैसे बैठा मेरे घर से दौड़ता हुआ एक शख्स आया। उसने कहा हजरत बस से उतर जाएं, उतर जाएं, उतर जाएं। मैंने कहा क्या हुआ? शीशा खोल के। तो उसने कहा आपके बेटे का, जवान बेटे का इंतकाल हो गया, आप उतर जाएं, नीचे उतर जाएं। तो मैंने कहा कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा। बोले बेटे की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो मैंने कहा नमाज जनाजा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है और नबी का इश्क फ़र्ज़ ऐन है, मैं नबी के दीन को मरने नहीं दूंगा। जाके मेरे बेटे को दफन कर देना, लेकिन मैं बस से नहीं उतरूंगा।
غلام غوث کہتے ہیں میرے دل میں بیٹے کی محبت تھی، لیکن اس محبت پر حضور کی محبت حاوی تھی۔ میں چلا گیا، پورے علاقے میں لڑتا رہا بدعقیدوں سے، قادیانی فرقے کے لوگوں سے، تمامی علماء کرام کو لے کے میں بھیڑا رہا اور پھر مناظرے پہ مناظرے کرتا رہا۔ غلام غوث کہتے ہیں میں کامیاب ہوا، اور جب میں وہاں سے جیت کر کے واپس آیا تو دروازے پر پہنچا تو میرے قدم اندر نہیں جا رہے تھے کہ 21 سال تک میں نے اس گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھا، بغیر بیٹے کے اپنے گھر میں کیسے گھسوں گا؟ بڑی مشکلوں سے دروازہ کھولا، سلام کیا تو کیا دیکھا؟ بیوی کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، 3 دن آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر افسردگی تھی، اس کے دوپٹے عجیب و غریب کیفیت میں تھے، زمین پر پڑی ہوئی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو سنبھلنے کی طاقت نہ تھی، میں قریب گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا تو خیریت ہے؟ تو مجھ سے لپٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے شوہر، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا بھری جوانی میں انتقال کر گیا۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، حضور کی 7 اولادوں میں 7 اولادیں بھری جوانی میں انتقال کر کے گئی ہیں، پریشان نہ ہو میری بیٹی۔ یہ میری بیوی، یہ بتا میرے بیٹے نے آخری سفر پہ کچھ کہا تھا؟ کہا جیسے آپ نکلے تھے تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تھا امی، ابو نے کہا تھا جب قبر میں سرکار آئیں گے تو سرکار کو میرا سلام بول دینا، ابو اگر گھر پہ آئیں تو ابو سے کہنا کہ بیٹے نے کہا تھا جانے سے پہلے کہ ابو کو میرا آخری سلام بول دینا۔ اتنا کہنا تھا کہ خوب دونوں میاں بیوی روتے رہے۔ قبرستان کا پتہ پوچھا، قبر پہ گئے، تازہ قبر تھی بیٹے کی۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میں لپٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا اے میرے بیٹے، میں اپنی خطا کی معافی کے لیے نہیں آیا ہوں، میری کوئی خطا نہیں تھی، بس حضور کے دین سے مجھے محبت تھی، تجھے موت کے بستر پہ میں چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، زندگی بھر کا وہ فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ میں نعت نبی لکھتا رہا۔ حلیم حاضر صاحب کا یہ شعر ہے۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں اے میرے بیٹے، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ بتا حضور کو میرا سلام بولا کہ نہیں؟ قبرستان سے لپٹے ہوئے تھے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی۔ ایک جملہ سننا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی اور کہا اے میرے مولا، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ جس نے سمجھا ہے ذرا وہ سبحان اللہ تو بولے۔ کوئی ہنگامہ نہیں، بس بیٹھے رہے، بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، جائیے مت۔ بیٹھے ہیں لوگ اتنی محبت سے، ہزاروں ہزار لوگ اتنی سردی میں۔ کیا کہا تھا؟ اے میرے مولا، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ لیکن مجھے معاف کریں آپ، آج کل کی اولادیں اپنی ماں کو مارتی ہیں۔ میرے دوست ہیں مستقیم چشتی صاحب، کہنے لگے آصف بھائی، میرے محلے میں ایک صاحب بیلٹ سے اپنی ماں کو مار رہے تھے، اپنے کمر کی بیلٹ سے اپنی ماں کو مار رہے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا افسوس ہوا مجھ کو۔ میں ایک دوست کے گھر پہ گیا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ امی کیسی ہیں؟ تو رونے لگے وہ۔ تو میں نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ بولے آصف بھائی آپ کو نہیں پتا، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ماں کا انتقال کب ہوا؟ وہ 90-95 سال کی تھی، ضعیفہ، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ تو میں نے کہا ماں کا انتقال کیسے ہوا؟ تو رونے لگے۔ معافی چاہتا ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کبھی وہ سنیں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے۔ وہ کہتے ہیں آصف بھائی، میرا بڑا والا بھائی جو تھا نا، میری ماں سے باتیں نہیں کرتا تھا، سگا بیٹا ماں سے ناراض تھا، اپنی ماں کو الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ اس نے کہا آصف بھائی، بھائی ماں سے ناراض تھا، امی سے باتیں نہیں کرتا، امی کو تکلیف بہت رہتی تھی، اور یہ کافی سال گزر گئے تھے۔ ایک دن رمضان کا مہینہ آیا تو میری ماں ہر دن کہتی تھی عید کے دن عیدگاہ جاؤں گی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، جاؤں گی، جیسے سب گلے ملتے ہیں شاید میرا بیٹا مجھ سے بھی گلے ملے۔ وہ یہی کہتی رہی، عید کا دن آ گیا، لاٹھی لے کے اور ٹک 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 کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچ گئی۔ وہ کہتے ہیں آصف بھائی، جب عیدگاہ گئی نا تو میرا بڑا والا بھائی بھی عیدگاہ آ گیا۔ جب عیدگاہ وہ آیا نا تو اندر چلا گیا، خطبہ نماز سب مکمل، لوگ بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرتے رہے۔ بولے آصف بھائی، میری ماں عیدگاہ کے قریب بیٹھ کر کے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو اٹھا کر کے وہ کہتی رہی اے میرے مولا، آج میرا بیٹا میرے گلے سے مل جائے، آج میرا بیٹا میرے سینے سے مل جائے، عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے کا بستر بنا کے اسے سلایا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو خشک روٹیاں کھا کے اس کے دودھ کا انتظام کیا ہے،
میں بھوکی رہتی تھی لیکن اپنے بچے کے لیے میں نے بڑی مشقتیں اٹھائی تھی. میرا بیٹا مجھ سے باتیں نہیں کرتا. اے میرے مولا میرے بیٹے کو میرے قریب کر دے, میرے بیٹے کو میرے قریب کر دے, میرے بیٹے کو میرے قریب کر دے. بولے آصف بھائی امی پھٹا ہوا دوپٹہ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی, میرے مولا میری دعا کا بھرم باقی رکھنا, میری دعا کا یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے, میری دعا کی ڈور الگ نہ ہونے پائے. اچانک میرا بڑا والا بھائی مسجد سے نکلا تو اسے یقین تھا ماں کو کہ میرا بیٹا آج مجھ سے گلے ملے گا, آج مجھے سینے سے لگائے گا. اللہ اکبر. لیکن کہتا آصف بھائی جیسے میرا بھائی مسجد کے باہر نکلا, جب ماں نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا تو اس نے ماں کو گھور کے دیکھا ماں کو. زور سے اس نے اپنا پیر پٹک کر کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا. بولے دشمنوں سے ملا امی سے نہ ملا, پڑوسیوں سے ملا ماں سے نہ ملا, سب سے ہنس ہنس کے باتیں کی لیکن ماں سے مخاطب نہ ہوا. بولے آصف بھائی میری ماں کو عیدگاہ کے سامنے تکلیف شروع ہوئی اور زمین پر گرنے لگی. میں نے اسے بڑی مشکلوں سے سہارا دیا, اسے لے کر کے میں اپنی ماں کو گھر پہ آیا. میں نے کہا میری ماں مترو سوئیاں کھا لے. اس نے کہا کیا کھا لوں؟ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے میرا بیٹا, وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا لیکن میں تو اس سے محبت کرتی ہوں. وہ مجھ سے ناراض ہے لیکن میں تو اس سے ناراض نہیں. اسے پتہ نہیں کس بات کی تکلیف ہے. عید کا دن اس سے مجھ سے باتیں نہیں کی. بس آصف بھائی میری ماں تڑپتی رہی. صاحبو اگر یہ بات آپ کے ذہن پہ رہے تو اسے بھولنا نہیں. وہ کہتا داہنا ہاتھ. میری ماں نے اپنے سینے پر سہلانا شروع کیا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میری ماں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. میری ہی گود میں میری نگاہوں کے سامنے عید کے دن عید کی نماز کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا. صرف اس جھٹکے میں میری ماں کا انتقال ہو گیا کہ بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا. آج یہ عالم ہے کہ بچے ماں سے بات نہیں کرتے. رات کے 12 بجے 1 بجے گھروں سے باہر لوڈو کھیلنے, پب جی گیم کھیلنے, نشے کی دکانوں پر ہیں, بائک لے کے اس ڈھابے سے اس ڈھابے پر گھوم رہے ہیں, کہیں ویڈیوز لگی ہوئی, کہیں موبائل کے ذریعے تفریح ہو رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں.